بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، میں آپ کے سامنے دین اسلام کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے قبر میں اب تک محفوظ رہنے پر 3 ثبوت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس مضمون سے متعلق تمام باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں، یعنی شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ یعنی وہ زندہ کیسے ہیں، اس بات کا تمہیں شعور نہیں ہو سکتا۔ تم آنکھوں سے ان کو جسمانی طور سے چلتے پھرتے نہیں دیکھتے، ان کا نبض حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، اس لیے تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، لیکن باطنی طور سے وہ زندہ ہیں اور وہ عام مردوں کی طرح سے نہیں ہیں۔ سامعین گرامی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء اسلام کے زندہ ہونے کی بات کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا روح بھی زندہ ہے اور ان کا جسم بھی زندہ ہے، اور جسم کے زندہ ہونے کی اس میں علامت پائی جاتی ہے، اور ان کے جسم کے زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان کا جسم سڑنے جلنے سے محفوظ ہوگا۔ جیسے کہ زندہ انسان کا جسم محفوظ رہتا ہے سڑنے گلنے سے، ویسے ہی شہداء اسلام کا جسم وہ بھی زندہ ہے، یعنی کہ وہ سڑنے گلنے سے محفوظ ہے۔ جہاں تک روح کی بات ہے، روح تو کافر کا بھی نہیں مرتا، کہ جائے کہ شہداء اسلام کی۔ لہذا اس آیت میں روح کے ساتھ ساتھ جسم کا بھی بیان ہے کہ شہداء اسلام کا جسم اور روح دونوں زندہ انسان کی طرح سے طاقتور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 169 کے اندر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اس سے پہلی والی آیت سورہ البقرہ آیت نمبر 154 کی تھی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں جزا دی جاتی ہے۔ سامعین گرامی، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء اسلام کو مردہ گمان کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کرنا، اور انہیں زندہ قرار دیا ہے، یعنی عام مردوں کی طرح سے ان کو مردہ مت سمجھو۔ عام مردے جیسے کہ گنہگار مسلمان ہوتے ہیں، وہ سڑنے جاتے ہیں،
جسم ان کا نیست و نابود ہو جاتا ہے مٹی کے اندر، اس طرح تم ان کو مت سمجھو، ان کا جسم بھی باقی رہے گا اور اس کا روح بھی طاقتور رہتا ہے زندہ انسان، کیونکہ وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے شہدائے اسلام کے اوپر، تو ان کو یہ طاقت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی زندگی کے بارے میں ایک نشانی بھی دی ہے، اور وہ یہ کہ وہ یرزقون عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس ان کو رزق دی جاتی ہے، جزا دی جاتی ہے۔ باطنی طور سے حدیث سے ثابت ہے کہ ان کو کھانا پینا دیا جاتا ہے، جنتی غذائیں ان کو فراہم کی جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان زندہ ہوتا ہے اور غذا لیتا ہے تو ان کے جسم کے اندر خون بنتا ہے، صحت مند ہوتا ہے وہ، تو اسی طرح سے الحمدللہ شہدائے اسلام کی لاشیں وہ صحت مند ہوتی ہیں، ان کے جسم میں خون بھی ہوتا ہے اور وہ سڑنے جلنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ دو آیتیں میں نے قرآن کریم کی شہدائے اسلام کے بارے میں بتایا ہے۔ سامعین گرامی، کیونکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے اسلام سے افضل ہیں، لہذا ان دونوں آیت سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہدائے اسلام کا جسم مبارک محفوظ ہوگا سڑنے گلنے سے، وہیں ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے لازمی طور سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی اپنے قبر اطہر میں اب تک محفوظ اور صحیح و سالم ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ شہدائے اسلام کا تو جسم محفوظ رہے سڑنے گلنے سے، ان کا جسم جو ہے زندہ ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اپنے قبر میں سڑ گل جائے، یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ یہ فوروورد تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں تقویٰ میں، پرہیزگاری میں اور تمام چیزوں میں وہ شہدائے اسلام سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ یہ ناممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اپنے قبر مبارک میں نعوذ باللہ سڑ گیا ہو۔ لہذا ایک ثبوت تو قرآن کریم سے میں نے یہ دیا، اور پریکٹیکلی بھی دیکھا جائے تو شہدائے اسلام کا جسم جو ہے ہمیں ملا ہے، ہمارے پاس ثبوت ہے۔ ہمارے اس ویب سائٹ www.righttoReligion.com کے اندر دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر ایڈریس بھی ہے، کانٹیکٹ نمبر بھی ہے، آئی وٹنس کے بارے میں بھی تفصیلات ہیں۔ لہذا قرآن کریم کی آیت سے اجتہاداً یہ ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھی لازمی طور سے سڑنے جلنے سے محفوظ ہے، اور یہ تمام امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ ہمارے پاس ایسے واقعات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام، شہدائے اسلام، اولیاء اللہ اور سچے مومنین مومنات کی کروڑوں کی تعداد میں لاشیں محفوظ ہیں زمین کے اندر، انٹیکٹ کنڈیشن کے اندر، بغیر کیمیکل استعمال کیے ہوئے۔ کیونکہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، لہذا لازم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی محفوظ ہو، کیونکہ وہی انہی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، بلکہ ان سے بڑھ چڑھ کر عمل کرتے تھے، اور وہ تمام انبیاء میں افضل ہیں۔ جنات، انسان، اللہ کے علاوہ تمام مخلوقات میں افضل ہیں، لہذا اس حیثیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک قبر اطہر میں بالکل اب تک محفوظ اور صحیح حال ہے۔ تیسری دلیل میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں جو سنن ابو داؤد جلد اول کتاب الصلاۃ باب تفریح ابواب الجمعہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور
حدیث ہے عن ابی الاشعث الصعانی رضی اللہ تعالی عنہ عن اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الصاعقۃ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد علمت قال يقولون بليت فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. ابو الاشعث السمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے تمام دنوں میں جمعہ کا روز سب سے افضل ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا اور اسی دن اس کی روح قبض کی گئی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن سب بے ہوش ہوں گے. بس اس روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. لوگ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اس وقت بھلا ہمارا درود پڑھنا کس طرح پیش ہوگا جبکہ آپ سرگر چکے ہوں گے یعنی مٹی ہو گئے ہوں گے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کہ جسم کو زمین پر حرام فرما دیا ہے. سامعین گرامی اس حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی پیشن گوئی کر دی کہ ان کا جسم مبارک مرنے کے بعد سڑنے گلنے سے قبر میں محفوظ رہے گا. یہ حدیث قابل استدلال ہے اور صحیح ہے, موضوع اور ضعیف نہیں ہے. اس لیے اس سے ثابت ہوتا ہے واضح طور سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اس حدیث کی روشنی میں بھی قبر اطہر میں محفوظ ہے اور صحیح سالم ہے. حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دو یہودی پکڑے گئے تھے جو سرنگ کھود کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکالنا چاہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب کے ذریعے اطلاع دی, ان کی شکل دکھایا تھا اور وہ پکڑے گئے تھے. اس واقعہ سے بھی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہودیوں کو بھی پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک قبر میں سڑنے گلنے سے محفوظ ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے ارد گرد شیشہ پلائی دیوار قائم کر دیا گیا تاکہ کوئی مردود کبھی یہ جرات نہ کر سکے. اس حدیث سے چند باتیں ثابت ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی تھے اور ہیں. اگر وہ سچے نبی نہیں ہوتے, جھوٹے نبی ہوتے, تو ان کا جسم سڑنے گلنے سے محفوظ نہیں رہ سکتا تھا, کیونکہ قبر کے کیڑے مکوڑے اور زمین کو کس نے شعور دیا کہ ان کے جسم کو نہ کھائے. یہ زمین صرف اور صرف اپنے خالق کائنات کی بات مانتی ہے, اپنے خالق کی بات مانتی ہے, یہ کسی کی بات نہیں مانتی. لہذا زمین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نہ کھانا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوی نبوت میں بالکل سچے تھے. ہم مسلمان تو مانتے ہیں لیکن غیر مسلم چونکہ نہیں مانتے, اس لیے یہ بات مجھے کہنی پڑ رہی ہے. دوسری بات اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور سے معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے
اور اس کے قبضے کے اندر، اس کی قدرت کے اندر پوری کائنات ہے، اس کے کنٹرول کے اندر پوری کائنات ہے، حتیٰ کہ زمین بھی اور قبر کی مٹی بھی۔ لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو منع کر دیا تو انبیاء کرام کے جسم کو کھائیں، لہذا میرا جسم بھی محفوظ رہے گا۔ اس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی زندگی کے اندر بھی پیشن گوئی کر دی۔ لہذا ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقینی علم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی خالق کائنات ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقینی رابطہ بھی تھا، جس میں ذرہ برابر شک نہ ہو، کیونکہ اگر وہ رابطہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، خالق کائنات کا یہ فرمان ہے کہ مرنے کے بعد ان کی لاش جو ہے نہیں سرے جلے گی۔ لہذا یہ لازمی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ سے تھا، وہ رابطہ یقینی اور 100% صحیح تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش تھے۔ اگر وہ خوش نہ ہوتے تو ان کے جسم کو سڑنے گلنے سے نہیں بچاتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی خالق کائنات ہیں، یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے کنٹرول میں مٹی ہے۔ لہذا اس حدیث سے یہ باتیں بالکل واضح طور سے ثابت ہو جاتی ہیں۔ لہذا ہم غیر مسلموں کے سامنے یہ دلیل رکھ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، ایک۔ دوسری بات، ان کا یقینی رابطہ تھا خالق کائنات سے۔ تیسری بات، ان کو علم تھا کہ خالق کائنات حقیقت میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ اور چوتھی بات کہ اللہ کے کنٹرول میں مٹی ہے، اور انہوں نے جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ مٹی کو کھانے کے نہ کھائیں نبیوں کے جسم کو، لہذا میرا جسم بھی محفوظ ہے۔ سامعین گرامی، یہ ایک ایسی دلیل ہے، اگر ہم مسلمان دنیا کے غیر مسلموں کے سامنے صرف اس بات کو پیش کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اب تک قبر میں سڑنے گلنے سے محفوظ ہے، تو صرف یہی بات کافی ہے غیر مسلم کو اسلام کی سچائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق کائنات ہونے، قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اللہ کے بارے میں تعارف کرایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے دین اسلام کے بارے میں تعارف کرایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے قرآن کریم کے بارے میں تعارف کرایا۔ اب جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک محفوظ ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے اس سے وہ سچے نبی تھے، لہذا دین اسلام کی سچائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق کائنات ہونا اور قرآن کریم کا کلام الہی ہونا، یہ آٹومیٹکلی خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ ناقابل شکست دلیل دنیا کے تمام غیر مسلموں کے سامنے، ملحدوں کے سامنے، ہندوؤں کے سامنے، بدھسٹ کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، عیسائیوں کے سامنے، سکھوں کے سامنے، پارسیوں کے سامنے یہ لانی چاہیے، ٹی وی چینل کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، دوسرے ذرائع کے ذریعے سے، ہر سطح پر، ہر جگہ پر یہ ذکر کرنی چاہیے کہ اگر دین اسلام سچا مذہب نہیں، اگر اللہ خالق کائنات نہیں، اگر قرآن کریم سچا کلام نہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک قبر میں سڑنے گلنے سے کیوں محفوظ ہے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کھول کر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے سچے پیروکار صحابہ کرام، شہداء اسلام، اولیاء اللہ اور سچے مومنین مومنات کی لاشیں کروڑوں کی تعداد میں قبروں میں سڑنے گلنے سے محفوظ ہیں، جو ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی محفوظ ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو حضرت ایوب قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پاؤں قبر کے باہر ہے، دمشق شام کے اندر، جائیں اور وہاں دیکھ لیں، ان کا ناخن بھی بڑھ رہا ہے، جو زندگی کا علامت ہے۔ میڈیکل ڈاکٹروں سے چیک کروا لیں، جب پاؤں زندہ ہے، جب پاؤں میں زندگی ہے، جب پاؤں میں حیات ہے، پورا جسم کے اندر حیات ہے۔ ایسا ناممکن ہے کہ قبر کے اندر جو جسم کا بقیہ حصہ ہے وہ تو سڑ گیا ہو، لیکن قبر کے اندر جو صرف ایک پاؤں ہے باہر، قبر سے باہر ہے، وہ محفوظ رہا ہو، ایسا ناممکن ہے۔ لہذا
گویا کہ پورا جسم قبر کے باہر ہے، اور یہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار کی لاش محفوظ ہے تو ان کا لاش نہیں محفوظ ہے۔ ہم مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں، یہ واحد ایسی دلیل ہے جس کا جواب غیر مسلموں کے پاس بالکل نہیں ہے۔ آپ جس کسی بھی غیر مسلم سے بات کریں گے وہ انشاءاللہ مطمئن ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو دین اسلام کی ہدایت مل جائے گی، اور اسلام میں داخل ہونا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نیز ہم غیر مسلموں سے بھی جو اردو زبان جانتے ہیں یا اس کا ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ اگر وہ میرے پر اعتبار نہیں کرتے ہیں تو تحقیقات کریں، جو قرآن کی آیت میں نے پیش کی ہے، جو حدیث میں نے پیش کی ہے، اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام، شہداء اسلام اور یہ اللہ اور سب سے مومنین کی لاشیں محفوظ ہیں، واقعات ہیں، ان کی لوکیشنز ہیں اور ان کا ڈیٹیل ہے ہمارے ویب سائٹ کے اندر، اس کو ریسرچ کریں۔ اگر ہمارے پر اعتبار نہیں ہے تو ریسرچ کریں، اور سچائی ثابت ہو جائے تو دین اسلام قبول کر لیں، اور اگر سچائی ثابت نہیں ہوتی ہے تو نہیں قبول کریں۔ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کے تمام غیر مسلموں کو کہ کبھی بھی میڈیا کے اوپر ٹی وی چینل کے اوپر آ کر کے نہیں کر سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش جو ہے قبر کے اندر سڑ گیا ہے، لہٰذا دین اسلام باطل ہے، قرآن کریم جھوٹا کلام ہے، اللہ سچا خدا نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر غیر مسلموں نے یہ ثابت کر دیا صرف اس بات کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک قبر میں سڑ گیا ہے، تو اسلام، قرآن اور اللہ سب کچھ فالس ثابت ہو جائے گا خود بخود، کسی جنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کو۔ لہٰذا غیر مسلم کیوں نہیں یہ کام کرتے ہیں؟ تو میڈیا پر آ کر یہ کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟ کیوں وہ جنگیں کرتے ہیں عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، ساؤتھ افریقہ کے اندر، اربوں اور خربوں ڈالر کیوں خرچ کرتے ہیں؟ کیوں اپنے بندوں کو بھی مرواتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں یہ کام کریں سیدھا سا کہ دنیا کے میڈیا کے سامنے آ کر کے یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے؟ نہیں تھے، کیونکہ ان کی لاش سڑ کر گئی۔ اگر وہ سچے نبی ہوتے تو ان کی لاش محفوظ رہتا۔ اور مسلمان کیوں نہیں میڈیا پر آ کر اس بات کو کہتے ہیں، حالانکہ وہ دنیا میں ہر جگہ کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ان کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، ان کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، ان کو ذلیل رسوا کیا جا رہا ہے، ان کو دربدر کیا جا رہا ہے، ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے، کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، یہ کیوں نہیں آ کر کے دلیل پیش کرتے ہیں غیر مسلموں کے سامنے؟ لہٰذا مسلمانوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کے اوپر گفتگو کریں دنیا کے سامنے، میڈیا کے اوپر، اور غیر مسلموں سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کے اوپر ریسرچ کریں اور شہداء اسلام کی، اور وہ دنیا کے سامنے پیش کریں اور بات کریں، بحث کریں اس بات کے اوپر۔ یہی ایک دلیل ہے جو کفر کو بھی ختم کر سکتا ہے، یہی ایک دلیل ایسا ہے جو اسلام کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ اور بار بار یہ غیر مسلموں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمان ٹیرورسٹ ہے، تو ٹیرورسٹ مسلمان بھی ختم ہو جائیں گے اس دلیل کی بنا پر، کیونکہ پوری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک سڑنے گلنے سے محفوظ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی دلیل کافی ہے کفر کو ختم کرنے کے لیے، اور نعوذ باللہ اسلام کو بھی ختم کرنے کے لیے۔ دنیا میں اگر ایک ہی مذہب رہتا تو دنیا آج جنت نما بنی رہتی۔ ایک ہی وقت میں بہت سے ادیان و مذاہب کی موجودگی نے اس دنیا کو جہنم نما بنا دیا ہے، اور دجال نما انسان، ابلیس، ان کے چہرے چپارے ہم انسانوں کو بانٹ کر کے آپس میں لڑوا رہا ہے، جنگیں کروا رہا ہے، اور ان جگہوں کی وجہ سے غربت ہے، جہالت ہے، جرائم ہے، کرائم ہے، اور یہ دنیا جہنم نما بنی ہوئی ہے۔ لہذا یہ ایک دعوت غور فکر ہے تمام مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی کہ صرف اس ایشو کو دنیا کے سامنے لائیں، اس ٹاپک پر کھل کر کے بات کریں، تاکہ اگر اسلام سچا مذہب ہے تو وہ باقی رہے، باقی ختم ہو جائے، اور اگر کفر سچا ہے کفر باقی رہے اور اسلام ختم ہو جائے۔ نعوذ باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔